پاکستان مزدور محاذ، آج جو ہے ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہوئی ہے یا یوں کہنے کی جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے کیا اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہوں گے اور کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کو کیا بہتر کیا ہے یا پاکستان کے امیج کو خراب کیا ہے، اس کا ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے۔ اس انداز میں پاکستان میں نہ تو پہلے کبھی کوئی حکومت تبدیل ہوئی اور اللہ نہ کرے کہ آئندہ بھی اس انداز میں حکومتیں تبدیل ہوں۔ اب اس میں ایسی افواہوں نے جنم لیا کہ جس میں ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے نام بھی آئے، اور ایسی باتوں نے لوگوں نے ایسی باتوں کا آغاز کر دیا، اور بہت سی انٹرنیشنل جو میڈیاز تھے انہوں نے ایسی باتوں کا آغاز کر دیا کہ جنہیں سن کر خود پاکستان کے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی اور دنیا کے لوگوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی، یہ کیا ہے کہ کسی ہیلی کاپٹر کا ذکر چل رہا ہے، کہیں یہ چل رہا ہے کہ نہ کوئی تشدد کے واقعات کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو افواہوں کی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ ان باتوں نے پاکستان میں لوگوں کے اوپر کوئی اچھا تاثر کریٹ نہیں کیا۔ حکومتوں کا آنا، حکومتوں کا جانا، یہ تو ایک معمولات زندگی ہیں۔ بہت سے ممالک کے اندر حکومتیں وقت سے پہلے چلی جاتی ہیں، بہت سے ممالک کے اندر حکومتوں میں خلافت میں اعتماد ہوتا ہے اور نئی حکومتیں بن جاتی ہیں، لیکن جو کچھ پاکستان میں ہوا یہ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے پاکستان کے اندر ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، بہت منفی تاثر جو ہے وہ لوگوں کے اندر کیا ہے کہ جو جانے والی حکومت نے بھی اپنی ایک ضد کو برقرار رکھا اور آنے والی حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنا ایک طریقہ کار اس طرح کا اپنایا کہ اس نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ ویسے تو اصولی طور پر جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت اور قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی پارٹی الیکشن جیت کے آتی ہے تو دوسری پارٹی میں اتنا حوصلہ، اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو 5 سال برداشت کرے، فیصلہ عوام پہ چھوڑے۔ 5 سال کے بعد جب الیکشن ہو تو پھر اگر کسی نے کارکردگی نہیں دکھائی تو عوام اس کو جو ہے وہ الیکشن میں شکست دے سکتے ہیں، وہ اپنی مطلب کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر چیز کا جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 5 سال تک آپ حکومت کو چلنے تو دیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ ماسوائے 2-3 حکومتوں کے کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتی۔ جب حکومتیں اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتی تو ان کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو بھی وہ عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کر کے آئے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی عوام کو ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی نامکمل رہتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ ان نامکمل پروجیکٹ کے لیے وہ یہ ایکسکیوزز بناتے ہیں کہ ہمیں تو وقت نہیں ملا تھا کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں اور عوام کے لیے یہ سہولیات پیدا کر سکیں۔ اور اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بھی یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے پروجیکٹس کو مکمل کروں اور جو کام میں نے اناؤنس کیے ہیں اور جو میرا پارٹی منشور ہے اس پہ میں عمل درآمد کروں تو وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر پاتی وہ پارٹیاں۔ تو یہ ایک منفی رجحانات جو ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں ان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا ان میں ضبط ہونا چاہیے اور ان میں اتنا ویژن ہونا چاہیے کہ وہ 5 سال تک برداشت کا جذبہ ان میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ الیکشن ہار گئے تو بس اگلے دن آپ حکومت کو گرانے کے عمل کا آغاز کر دیں۔ اب مطلب کہ آپ اگلے ہی دن حکومت کو بہتری تک لے جانے کا آغاز کریں نا، کہ اب جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن جو آج یوں کہہ لیں کہ اپوزیشن کسی بھی معاشرے میں پولیٹیکل سسٹم کو بہتر انداز میں چلانے کا ایک نام ہے۔ مطلب کہ اپوزیشن کا پریشر ہی حکومتوں سے بہتر کام کرواتا ہے۔ تو ہم اپوزیشن کا رول پلے کرنے کی بجائے حکومتوں کو گرانے کا رول پلے کرتے ہیں، اور یہ سبھی نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا ایک حکومت کسی ایک حکومت کا میں نام نہیں لے سکتا، میں نے کہ یہاں تو یہ پوری تاریخ بالکل ایسے سامنے ہمارے لکھی پڑی ہے کہ کوئی بھی ہمارا جو پولیٹیشنز ہیں ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے۔ تو میری سب سے پہلے تو یہ درخواست، یہ ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیشنز کے ساتھ، جو بڑی پارٹیوں کے سربراہان ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، جو الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں، کہ وہ اپنے رویوں کو ڈیموکریٹک بنائیں، جمہوری بنائیں، اور وہ مطلب کہ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ ہمیں 5 سال حکومت کرنے والوں کو حکومت کرنا ہے، اپوزیشن کرنے والوں نے اپوزیشن کرنی ہے، اور اس میں حکومت اگر کوئی بہتر کام نہیں کرتی تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پیرلل گورنمنٹ، اپوزیشن ایکچولی ایک پیرلل گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جو حکومت کو راہ راست پہ رکھتی ہے، مطلب کہ اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرواتی ہے، تو وہ اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کروائیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں حکومتوں کو گرانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اسلام آباد کے دھرنے سے لے کر اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہاں تک کا اگر ہم اس سارے سفر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی
بلکہ جمہوری حوالوں سے اور سیاسی حوالوں سے وہ سفر کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہے. ایک ہیجان سا برپا رہتا ہے ہر وقت. ایک ایسا ملک کہ جس ملک کے اندر پہلے ہی وسائل کی کمی ہے. ہماری قومی پیداوار آج تک کبھی 5 کچھ پہ 5 کچھ پہ ہوتی ہے, کبھی 4 کچھ پہ ہوتی ہے, کبھی 3 کچھ پہ ہوتی ہے, اور کبھی 2 کچھ پہ, اور کبھی 1 کچھ پہ ہماری قومی پیداوار ہوتی ہے. جس ملک کی قومی پیداوار میں اتنی فلیکچویشن ہو اور اس کی قومی آمدنی بھی کوئی بہت بڑی نہ ہو کہ ہم بلینز آف ڈالر جو ہے وہ کما رہے ہوں اور بہت زیادہ رقم ہمارے پاس ہو, وہ بھی نہیں ہے. بہت چھوٹی سی ہماری اکانومی ہے. اس چھوٹی سی اکانومی کے اندر ہی ہمیں اپنے معاملات کو چلانا ہوتا ہے. جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو نہ ہماری قومی پیداوار بڑھ پاتی ہے, نہ ملک کے اندر استحکام آ پاتا ہے, نہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں لوگ اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ملک کے اندر بحران در بحران, اور اس بحران در بحران کے نتیجے میں غربت جو ہے وہ بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, اور لوگوں کے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے ماسوائے کمی ہونے کے. تو میری اپنے تمام قائدین جو ہمارے لیڈران ہیں جو اس ملک کی قیادت کرتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے جمہوری رویوں کو میچور کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اور اس ملک کے عوام کے بارے میں سوچیں, اس ملک کو غربت سے نکالنے کے بارے میں سوچیں, اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں. وہ اقتدار میں رہ کے بھی کیا جا سکتا ہے اور اقتدار اور اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو معاملات کو ہیجان کی طرف نہ لے کے جائیں, بحرانوں کی طرف نہ لے کے جائیں, بلکہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ.